نفرت سے محبت تک کا ایک ایسا سفر جہاں ہر قدم پر ایک نیا امتحان ہے۔ کیا انا کی جنگ میں دو دلوں کا ملاپ ممکن ہے؟ ایک دلکش اور جذباتی ارینج میرج ناول جو آپ کو آخر تک باندھے رکھے گا۔ خاندان کی ایک تقریب میں زویا اور حیدر کی پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ زویا اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس کھیل رہی ہے جبکہ حیدر دور کھڑا اپنی دنیا میں مگن ہے۔ اچانک بڑے بزرگوں کا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ زویا اور حیدر کا نکاح طے پا گیا۔ نکاح کی خبر سن کر زویا کے پیروں تلوں سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ حیدر کے پاس جاتی ہے جہاں ان کی پہلی تلخ گفتگو ہوتی ہے۔ زویا اسے اپنی مجبوری بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن حیدر کا جواب ٹھنڈا اور بے حس ہوتا ہے۔ وہ اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے اس شادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس خاندان کی عزت بچانی ہے۔ شادی کا دن آ جاتا ہے۔ زویا دلہن بنی ہوئی ہے مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کی بجائے خوف ہے۔ حیدر اس کے قریب آتا ہے۔ کمرے کی خاموشی میں ان کی دھڑکنیں سنائی دے رہی ہیں۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہے، تمہیں لگتا ہے یہ کوئی کہانی ہے؟ یہ صرف ایک معاہدہ ہے۔ شادی کو چند دن گزر چکے ہیں۔ زویا کو حیدر کے گھر میں ایک اجنبی کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ حیدر کا رویہ بدستور سرد ہے۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے اور زویا کی موجودگی کو نظر انداز کرتا ہے۔ زویا اپنی تعلیم جاری رکھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گھریلو ذمہ داریاں اور حیدر کی بے رخی کے بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ دبی جا رہی ہے۔ ایک دن حیدر کو کچھ اہم کاغذات ڈھونڈتے ہوئے زویا کے کمرے میں آنا پڑتا ہے۔ وہاں اس کی نظر زویا کی ڈائری پر پڑتی ہے جس میں زویا نے اپنے خوابوں اور اس کی شادی سے جڑے اپنے خدشات لکھے ہیں۔ حیدر کو لگتا ہے کہ زویا شاید کسی اور کی منتظر ہے یا اسے اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ زویا سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے جس سے زویا کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ حیدر کے کاروبار میں ایک بڑا بحران آتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے قریبی دوستوں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ ذہنی طور پر ٹوٹ جاتا ہے اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی دوران زویا اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اسے ہمت دلاتی ہے اور اس کے کاموں میں مدد کرنا شروع کرتی ہے۔ حیدر پہلی بار زویا کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی اور خلوص دیکھتا ہے جو اسے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیا اس نے زویا کو سمجھنے میں غلطی کی ہے؟ حیدر اب زویا کے ساتھ پہلے جیسا سرد رویہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ زویا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے لگا ہے، جیسے اس کی تعلیم میں دلچسپی لینا یا اسے وقت دینا۔ زویا کو یہ تبدیلی حیران کر رہی ہے لیکن اس کے دل میں اب بھی پرانے زخموں کا ڈر موجود ہے۔ ایک رات جب گھر میں سب سو رہے ہیں، حیدر زویا کے پاس بیٹھ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کیسے اس نے انا کی دیوار کھڑی کر رکھی تھی
اور وہ کیسے زویا کی خاموش حمایت کو پہچاننے میں ناکام رہا ہے۔ اس گفتگو کے دوران زویا پہلی بار حیدر کی آنکھوں میں خلوص اور پچھتاوا دیکھتی ہے۔ حیدر زویا کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ شادی صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ دو روحوں کا ملاپ ہے۔ زویا جو پہلے خود کو اکیلا سمجھتی تھی اب محسوس کرتی ہے کہ اس کے پاس ایک مضبوط سہارا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور گھر میں پہلی بار خوشیوں کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حیدر کی شخصیت میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ اب انا کا پجاری نہیں بلکہ ایک عاجزی انسان بن چکا تھا۔ اس نے زویا کے گھر کے پاس ہی ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا تاکہ وہ دور سے ہی اپنے بچوں اور زویا کی حفاظت کر سکے۔ زویا جو اپنی پڑھائی میں مصروف تھی اب حیدر کے خلوص کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک دن زویا کو شدید بخار ہو گیا اور گھر پر کوئی نہ تھا۔ حیدر فوراً پہنچا۔ اس نے زویا کی تیمارداری کی، بچوں کو سنبھالا اور رات بھر جاگ کر اس کی خدمت کی۔ زویا نے نیم بے ہوشی کی حالت میں حیدر کے آنسو دیکھے جو اس کے پچھتاوے کی گواہی دے رہے تھے۔ جب زویا کی آنکھیں کھلی تو اس سے احساس ہوا کہ حیدر اب وہ پہلے والا انسان نہیں رہا۔ زویا کے امتحانات کا نتیجہ آیا اور وہ پورے ضلع میں اول آئی۔ اس کامیابی کے دن حیدر کے گھر والے بھی وہاں موجود تھے۔ زویا کے گھر والوں نے حیدر کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ زویا نے اپنے بچوں کی خاطر اور حیدر کے سچے پچھتاوے کو دیکھتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ کہانی کا اختتام ایک پروقار تقریب پر ہوتا ہے۔ حیدر نے زویا سے دوبارہ وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی اسے دکھ نہیں دے گا۔ ان کی زندگی اب محبت، احترام اور بچوں کی ہنسی سے مہک اٹھی۔ وہ طوفان جو ان کی زندگیوں میں اجاڑنے آیا تھا اب ہمیشہ کے لیے تھم چکا تھا اور ایک نئی خوبصورتی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگر آپ کی لائف میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ معاملات پیش آئے ہو تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔